آج 5 ارکان کے اوپر ہے۔ سب سے پہلا رکن اسلام کا ایمان ہے، پھر اس کے بعد صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم رمضان ہے اور بیت اللہ کا حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ان 5 ارکان کا پابند بنایا ہے، اور یہ ارکان فرائض سے تعلق رکھنے والے ارکان ہیں۔ یہ جو مہینہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے کو شعبان کا مہینہ کہتے ہیں، اور اگلا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے اس کو رمضان کا مہینہ کہتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کے اندر اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کو ادا کیا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے کی شریعت اسلامی کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت فضائل وارد ہوئے ہیں اس کی فضائل کے لیے یہی بات کافی ہے کہ روایات کے اندر منقول ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے کے اندر نفلی روزے نہیں رکھے، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھے۔ صحابہ کرام نے کسی موقع کے اوپر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ روزے رکھنے کی کیا خاص وجہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے متعلق لوگ غفلت برتتے ہیں، اور میں اس مہینے کے اندر روزے رکھتا ہوں، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اعمال کو اٹھایا جاتا ہے۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھایا جائے اس حال میں کہ میں روزے میں ہوں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر منقول ہے یطلع اللہ علی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے 15ویں شعبان میں اپنی مخلوق کو نظر کرم کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور پوری مخلوق کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور اس بندے کے جس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں عداوت ہو، کسی کے بارے میں ناراضگی ہو، دل کے اندر میل ہو کسی کے متعلق، اس بندے کی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو رمضان کے مہینے کے اندر آتی ہے، اس رات کے بعد اگر کسی رات میں اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی دعاؤں کو بہت زیادہ قبول کرتے ہیں تو وہ لیلۃ البراءت کی رات ہے، جو آج کی رات ہوگی، جس کو ہم 15ویں شعبان کی رات کہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی برکات کی سورج کی کرن جو ہے، یا ہم یہ سمجھے کہ رمضان کے مہینے کی برکات کی جو روشنی ہے، وہ روشنی جو ہے وہ 15ویں شعبان سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ جس طرح فجر سے پہلے، یعنی جس وقت فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں،
تو اس وقت ایک خاص قسم کی روشنی جو ہے وہ فضا کے اندر روشن ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے فجر کا وقت قریب ہوتا جیسے جیسے سورج کے وقت کا طلوع ہونے کا وقت قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا اتنا جو ہے روشنی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی سورج طلوع ہو ہی چکا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان سے رمضان کے رحمتیں اور برکتیں اور اس کی انوارات کی جو روشنی ہے وہ 15ویں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب آتا جاتا ہے اتنا اتنا وہ روشنی پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے سے 1-2 دن پہلے اسے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہی ہو چکا ہے۔ ہمارے بعض اکابر نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے شعبان کے مہینے سے ایک فرشتوں کی خاص مخلوق کو مقرر فرما دیتے ہیں جو رمضان کے مہینے کی تیاری کے لیے جو ہے اس کو مزین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شعبان کے مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ جو 15ویں شعبان جو آج کی رات ہوگی اس کی تو انتہا کی اہمیت موجود ہے۔ ابھی میں بچوں کو کہیں لے کر جا رہا تھا تو راستے میں جو ہے گھر والوں نے مجھے کہا کہ بھئی ان کو یہ 15ویں شعبان کے متعلق کچھ سنائے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ بھئی ہم جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ہم نے اپنے گھر کے اندر بچپن ہی کے اندر اس مہینے کی اس 15ویں شعبان کی شب کی اہمیت کو دیکھا۔ گھر میں ہماری بہنیں جو بڑی ہوتی تھی، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، عصر کے بعد جو ہے ہم کو نہلا دیتی تھی، نئے کپڑے پہناتی تھی، سرما کاجل لگا کے دیتی تھی، اور ہماری ایک بہن جو ہے اگر ہم نے روزہ رکھا ہوتا تھا تو ہمیں کہتی تھی نہلانے کے بعد کہ آپ کے چہرے کے اوپر بہت نور نظر آ رہا ہے۔ یعنی اصل مقصد میرا یہ ہے کہ بتانے کی کہ بھئی یہ کتنی اہم رات تھی جو ہمیں بچپن ہی سے سکھایا گیا۔ پوری رات گھر کے اندر جو ہے عبادت کا ماحول، مسجد بالکل سامنے ہے تو تقریباً پوری رات مسجد کھلی رہتی تھی، اور گھر میں ایک بڑا سا چائے کا جو ہے وہ کالی چائے کا فلاسک امی بنا دیتی تھی، جس کو نیند آتی تھی وہ آتا تھا، وہ اس میں سے 2-3 کپ چائے پی لیتا تھا، دوبارہ عبادت کے اندر مشغول ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے اکابر کا یہ خاص معمول رہا ہے اس رات میں عبادت کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا۔ روایات جو منقول ہے اس رات کے متعلق، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی یا معاف کرنے کی جو صفت ہے، وہ صفت جو ہے اس رات میں بہت ہی زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ خاص قسم کے اعتبار سے اس کا ایک ریفلیکشن پڑتا ہے بندوں کے اوپر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے جو ہے وہ معافیاں مانگے، توبہ استغفار کرے، اور میرے بندے جو ہے میری طرف متوجہ ہو جائے۔ تو آپ یہ اس